اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ احتیاطی تدابیر کیا ہیں کرونا کے حوالے سے؟ احتیاطی تدابیر یہی ہے کہ آپ ایک تو ماسک پہن کے رکھیں، گھر کے اندر رہیں، باہر حسب ضرورت اگر جانا بھی ہو کسی بھی وجہ سے تو ایک آدمی ہی جائیں، اور اپنے آپ کو دوسروں سے ڈسٹنس پہ رکھیں۔ اچھا، فاصلہ رکھنا ہے۔ فاصلہ اچھا، آج رکھنا جب آپ اسٹوڈیو میں آئے تھے تو ہم نے آپ سے ہاتھ نہیں ملایا، ہم نے دور سے سلام کر لیا، یہ صحیح تھا طریقہ؟ بالکل، ہاتھ ملانے سے ہی ٹرانسمیشن ریٹ اس کا بہت ہائی ہے، ٹھیک ہے، اور ایئر میں بھی یہ تقریباً 5 فٹ تک یہاں پہ ٹرانسمٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کو رکھنا ہے۔ دیکھیں، ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے ٹھیک ہے۔ کہ آیا مطلب اس کی صرف اپنی ذات نہیں بلکہ اس کے سبب سے اور لوگوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب جی، اگر یہاں پہ جیسے کیریئرز ہیں بہت سارے، جس کو جیسے کس کو نہیں پتا کہ وہ کیریئر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کم از کم اپنے آپ سے دوسروں کو بچائے، ٹھیک ہے۔ اس میں دوسروں کو ٹرانسمٹ نہ یعنی کرے، اب یہ دو یہی چیزیں، سوچ کے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان نے اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے، یہ طے ہو گیا، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ معلوم ہو کہ وہ خود کیریئر ہے اور یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ پازیٹیو ہے، تو وہ اپنے آپ کو کوارنٹائن کر کے لوگوں کو بچائے، جی یہ مقصد ہے بنیادی طور فوری طور پہ کوارنٹین پر۔ جی ہاں، کرے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں، یہ اسٹارٹنگ تو اس کی ہوتی ہے فلو کی طرح کی، جیسے بخار اور کھانسی کے ساتھ، ٹھیک ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بخار یا ہر کھانسی جو ہے وہ کورونا ہی کی طرف چلی جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پچھلے دنوں کافی بارش بھی ہو گئی تھی، تو کافی ہو گیا تھا یہ، تو ہر بیچارہ انسان ڈر رہا تھا کہ کہیں مجھے کورونا نہ ہو گیا ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ میں خود جو ہے وہ ایک ایکسیڈنٹ سے دو چار ہوا کچھ عرصہ پہلے، اور ایکسیڈنٹ کے بعد میں ہاسپٹل گیا اور آپ ہی کے ہاسپٹل میں آیا۔ آپ کے ہاسپٹل میں مجھے ٹریٹمنٹ دیا گیا، میں بہتر ہو گیا، میں واپس آ گیا۔ 2 روز کے بعد مجھے دوبارہ چیسٹ میں پین ہوا کیونکہ چوٹ لگی تھی اور گاڑی کا اسٹیئرنگ مجھے لگ گیا تھا۔ اب میں جب دوبارہ گیا ہوں، آپ کے ہاسپٹل نہیں گیا، ایک اور ہاسپٹل گیا، تو وہاں جب میں گیا ہوں تو معلوم ہوا کہ انہوں نے کہا آپ کو سانس لینے میں دقت ہے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ علامات میں سے ایک علامت ہے، آئیے ہم آپ کو شفٹ کرتے ہیں آئسولیشن کی جانب۔ اور میرے گھر والے پریشان وہاں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اور وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کے لے کر چلے گئے، اور وہاں جو انہوں نے کہا کہ جی اب آپ آئسولیشن میں رہیں گے۔ یعنی یہ جو ایک انداز ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک اچھی بات تو یہ ہے کہ اتنا ہم زیادہ کیئر کر رہے ہیں، بالکل، لیکن وہ تو میرا مسئلہ پین کا اس لیے تھا کہ مجھے چوٹ لگی تھی، تو اسی طرح شاید عام فلو کی وجہ سے بھی لوگ پریشان ہوتے ہوں گے کہ کہیں ہمیں جی خدا نخواستہ جو ہے وہ کرونا کے تو نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کرونا کے ان حالات میں اگر ہم احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں ابھی جو ہم کر رہے ہیں، کیا یہ کافی ہیں؟ بالکل، دیکھیں اگر آپ کو عام فلو بھی ہو رہا ہے یا بخار بھی ہو رہا ہے، ایٹ لیسٹ آپ اپنے آپ کو کوارنٹین کر لیں، اپنے گھر والوں سے الگ ہو جائیں، علیحدہ اس میں آ جائیں، کیونکہ دیکھیں اس کا ٹریٹمنٹ بھی بیسکلی ایز سچ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم کوارنٹائن ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، علاوہ ازیں کہ اس کو سمٹم ڈیولپ ہوں، اللہ نہ کرے کوئی چیز ہو، آپ 14 دن کے لیے کوارنٹین کر لیں اپنے آپ کو، آپ کم از کم دوسروں کو ٹرانسمٹ کرنے بالکل۔ والا اچھا نہیں یہ بنتے۔ بتائیے، ہاتھ دھونا جو ہے وہ تو رواج ہے زمانے کا، لیکن آج یہ جو آ گیا ہمارے پاس سینیٹائزر، کیا سینیٹائزر نعم البدل ہے ہاتھ دھونے کا؟ دیکھیں سینیٹائزر کسی حد تک کہ بالکل، اگر آپ کے کیونکہ پاس اس میں ہے تو وہ آپ فریکوینٹلی سینیٹائز کر سکتے ہیں ہاتھ کو، مگر جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ 20 سیکنڈز تک عام صابن سے بھی ہاتھ دھو لیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ عام صابن کے اندر بھی لپڈ ہوتا ہے جو اس وائرس کی بائیلر کو توڑ دیتا ہے۔ اچھا یہ 20 سیکنڈ کیا ہے؟ کیا اگر ہم نے 10 سیکنڈ میں دھو لیے، میں تو ذرا تیزی میں دھو لیتا ہوں، تو کیا وہ ناکافی ہوگا؟ دیکھیں ایک پروٹوکول بنایا جاتا ہے کہ جس کے اندر عموماً یہ ڈرائیو کیا جاتا ہے کہ اتنی دیر میں پورے سارے کے سارے اگر وائرس یہاں پہ اٹیچ بھی ہوگا تو وہ کلین آف ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس لیے ایک پروٹوکول کے تحت پہ 20 سیکنڈ کا دیا ہوا ہے بہت کہ آپ عمدہ۔ 20 سیکنڈ تک۔ اچھا قاضی صاحب